تمہیں اللہ صالح بیٹا دے گا، صالحا۔ کمال ہو گیا یار۔ باقی ولیوں کو ہم کہتے ہیں کہ داتا اجمیری صالح ہیں، بابا فرید صالح ہیں، خواجہ معین صالح، سارے ولیوں کو ہم صالح کہتے ہیں، مگر غوث اعظم کی وہ ذات گرامی ہے جسے نبیوں کا تاجدار صالح بنا۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک دوسری حدیث کے ساتھ اس بات کو ملائیں۔ آقا نے فرمایا عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں صالحین کے ذکر کی مجلس، ان کی ذات کا ذکر ہو یا صفات کا، ان کے کردار کا ذکر ہو یا ان کی گفتار کا، ان کی کرامات کا ذکر ہو یا ان کے کمالات کا، ان کی سیرت کا ذکر ہو یا ان کی صورت کا ذکر، جہاں اللہ کے صالحین کا ذکر ہو، آقا نے فرمایا تتنزل الرحمہ، وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ جنہیں ہم صالحین کہیں، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ جس عبد القادر کو نبیوں کے تاجدار نے صالح کہا، جہاں غوث اعظم کے ذکر کی مجلس ہو وہاں رب کی کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ولی ہیں کہ حضور آپ کے مبارکباد دیں اور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ آقا فرمائے بہو ولی جی وہ ولی اللہ تعالیٰ، وہ محبوبی وہ محبوب اللہ تعالیٰ، وہ میرا بھی ولی ہے، رب کا بھی ولی، میرا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا۔ اس کی شان کا کیا کہنا؟ ولایت وہبی حضور غوث اعظم کی یہ ہے کہ پیدا ہوئے تو اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا، ساری رات دودھ پیا مگر صبح صادق ہوئی نہ دودھ چھوڑ دی، سارا دن نہیں پیا۔ آپ کی والدہ پریشان ہو، ماں تھی کہ بیٹا سارا دن ہو گیا اس بچے نے دودھ نہیں پیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مگر جو ہی وقت افطار ہوا، غروب آفتاب ہوا، غوث اعظم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا دن ہوا، پھر صبح صادق تک پیا، پھر چھوڑ دیا، سارا دن نہیں پیا، افطاری کرو۔ اور ماں بھی تو کاملہ تھی نا، سبحان اللہ۔ ماں تو وہ ہے جنہوں نے غیر محرم کو تکا نہیں۔ حضرت عبداللہ سومی آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ کے والد گرامی، غوث اعظم کے نانا نے یہی کہا تھا جب وہ سیب بخشوانے کے لیے گئے تھے حضرت ابو صالح، تو یہی کہا تھا نا کہ جی فرمایا بھائی میرے باپ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اجی بالکل کروں گا۔ بعض کتابوں میں 12 سال، بعض کتابوں میں 1 سال رکھوالی کی کہانی باقی ہو گئی۔ فرمایا جی ایک بات رہ گئی ہے، جی کیا؟ فرمایا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، آنکھوں سے نبیتی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے۔ ادھر عقل آ گئی، ابو صالح جاؤ، زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی اور بڑی شہادتیاں مل جائیں گی، لیکن ادھر عشق آ گیا، کہنے لگا چند روزہ زندگی ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اگر یہ ایک جو لقمہ کھایا سیب کا نہ معاف ہوا تو کیا بنے گا؟ کہا جی بالکل مجھے منظور ہے۔ گئے کمرے میں خلوت صحیحہ کے لیے، واپس پلٹے، کہا جی آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا، فرمایا کیسے؟ کہا جی آپ نے کہا تھا وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، نابینا ہے، وہ بہری ہے، وہ تو اپاہج ہے، لیکن میں گیا ہوں تو سارے آزاد ٹھیک ہے، آپ نے کس غیر محرم کے بعد مجھے بھیج دیا؟ فرمایا میں نے کہا تھا وہی تمہاری بیوی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وہ جو میں نے کہا تھا آتی ہے، آج تک اس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ میں نے کہا تھا گنگی ہے، سوائے تلاوت کلام پاک میں اس نے کچھ پڑھا نہیں۔ میں نے جو کہا کہ وہ بہری ہے، اللہ کے کلام مصطفیٰ کے فرمان کے علاوہ کوئی بات اس نے سنی ہی نہیں۔ میں نے جو کہا وہ پاؤں سے لگڑی ہے، آج تک دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا۔ باپ ایسا ہو جو ایک لقمہ بخشوانے کے لیے 12 سال نوکری کرے، ماں ایسی پاکیزہ ہو تو پیدا ہونے والا عبد القادر نہ ہو تو اور کون؟ کاملہ ماں تھی، سمجھ گئی۔ 2 دن ہو گئے، تلوے یہ کہ صبح صادق ہوتی ہے تو دودھ چھوڑ دیتا ہے، وقت افطاری ہوتی ہے تو دودھ نوش کرتا ہے بھی رمضان کا مہینہ۔ سمجھ گئی میرا بچہ روزہ رکھتا ہے، لیکن میں جو بات تبلیغ کرنا چاہتا ہوں وہ دل کے کاغذ سے سنیے گا۔ 1-2 دن کے بچے کو
کہ آپ صبح صادق ہو گئی ہے پینا بند، اب غروب آفتاب ہو گیا پی کے روزہ کھول لو افطاری کا وقت، کس نے بتایا؟ بات ہے نا، اور کس نے دسیا ہے کہ ہون سحری دا ویلا پہنچ گیا ہے، بس ہون نہیں پینا، ہون سورج غروب ہو گیا ہے، افطاری دا ویلا ہو گیا ہے، دودھ نوش فرماؤ تے روزہ کھولو، یہ کس نے بتایا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں، فرمایا مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب افطاری کا شروع ہو گیا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ پوچھا کیسے؟ قصیدہ غوثیہ میں ایک شعر میں جواب دیا ہے حضور غوث اعظم نے، فرمایا وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا دالی، فرمایا کوئی وقت، میرے لفظوں میں کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی مہینہ، کوئی چاند، کوئی سورج ایسا نہیں کہ وہ گزرتے ہوئے میری بارگاہ سے اجازت لے کے نہ گزرتا۔ وما منها شہور، شہور شہر کی جمع، اور دہور، دہور دہر کی جمع، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ وہ شعر آپ نے سنا نا، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کرتے۔ وما منها شہور او دہور تمر وتنقضي الا دالی، فرمایا کوئی ویڑا ایسا ہے ہی جڑا لگ جائے ساری اجازت تو بغیر، پہلو ساتھوں اجازت لیتا ہے پھر زمانہ لگتا ہے، تو جس کی بارگاہ سے وقت اجازت لے کے گزرتا ہے اسے ضرورت کیا کسی سے پوچھنے کی؟ وقت وہ کون سا گیا؟ ولایت وحی کہ باطل ذات بنی، پیدا ہوتے ولایت کے درجے، بلکہ قبل از ولادت اب، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ زمانہ کیوں پوچھ کے گزرتا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور انہوں نے تفریح الخاطر ملا علی قاری کی کتاب، اس کے حوالہ سے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا روئے زمین پر امت مصطفیٰ کے 3 شخص ایسے ہیں جنہیں درجہ قطبیت حاصل ہے۔ گل میرے سمجھا جائے 28 نمبر کے، فرمایا نمبر 1 کانا حسن بن علی هو القطب الاکبر وسیدنا شیخ عبد القادر جیلانی هو القطب الاوسط والمہدی خاتمۃ الاقطاب، فرمایا سب سے بڑے قطب امت مصطفیٰ کے مولا علی کے بڑے بیٹے حسن بن علی ہیں، دوسرے قطب فرمایا زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور تیسرا قطب جو زمانے میں ہوگا اسے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ جب تک امام مہدی نہیں آتے مسجد قطبیت پہ 11ویں بڑا پیر جلوہ فراز، سبحان اللہ، چوتھا قطب ہے ہی نہیں، اتنا بڑا درجہ کہ پہلا قطب حسین حسن بن علی، اور درمیان والا قطب سیدنا عبد القادر جیلانی، اور آخری قطب اس امت مصطفیٰ کا امام مہدی ہوگا۔ بلکہ حضور سیدنا غوث اعظم کا خود فرمان ہے، فرمایا الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل، فرمایا انساناں دے بھی پیر ہوندے نے، جناں دے بھی پیر ہوندے نے، فرشتیاں دے بھی پیر ہوندے نے، میرے تے اللہ دے کرم دا حال ہے میں بیک وقت انساناں دا بھی پیر ہاں، جناں دا بھی پیر ہاں، فرشتیاں دا بھی پیر ہاں۔ یہ مقام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور کیسے مقام ملا؟ اس کو اخبار الاخیار میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق علی اطلاق، جنہیں دیوبند مکتبہ فکر کے اشرف علی تھانوی نے لکھا، وہ کہتا ہے ہر رات جنہیں نبی پاک
کرتے ہیں, کہتے ہیں حضور غوث اعظم کے مجاہدات ہی نرانے. سبحان اللہ. 1 سال تک غوث پاک نے پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا. اللہ. دوسرا سال آیا, کوئی غذا نہیں, صرف پانی پہ گزارا. تیسرا سال آیا, نہ پانی نہ غذا, جنگلوں میں نکل گئے, درختوں کے پتے کھا لیتے, گھاس کے تنکے کھا لیتے. چوتھا سال آیا, غوث پاک نے عرض کی مولا اب میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو خود نہیں کھلائے. اللہ. نفس مارنے والا کوئی بندہ ہے؟ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں نفس کیسے بنتا. نفس نتوا فرمایا یہ جو نفس ہے نا مرتا نہیں, اللہ بس ہے چیز. اور 3 چیزاں نے جنہیں نفس. چلے پھر کبھی عرض کروں گا, بات کہیں اور نہیں کریں. پہلے سال پانی کا قطرہ بھی نہیں حلق سے نیچے گزرنے دی. دوسرے سال صرف پانی پیا. تیسرے سال تنکے اور گھاس کے تنکے اور پتے کھائے. چوتھے سال اور اب تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو خود کھلائے گا نہیں. لکھتے ہیں کبھی کبھی 5 دن گزر جاتے, کبھی کبھی 10 دن گزر جاتے, کبھی کبھی 21 دن گزر جاتے, کبھی پورا مہینہ گزر جاتا, کبھی کبھی 40 دن گزر جاتے. اور یوں ہوتا, غوث پاک فرماتے کہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگتی, آسمان سے کھانا اتارا جاتا, ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی, عبد القادر جو ہمارا تیری ذات پہ حق ہے اس حق کا واسطہ کھا. یہ معمولی گل ہے, چپ کرو. سبحان اللہ. ساڈے جو کوئی نہیں کر سکتا تو ٹھیک. کھا لو عبد القادر. اعلیٰ حضرت نے لکھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا دے. یہ مجاہدہ ہے. بلکہ آپ کے مجاہد اخباروں کے خیال میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہوا یوں کہ غوث اعظم سے پوچھا کسی نے پہلا وظیفہ آپ کا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن. سبحان اللہ. کہا جی کتنا عرصہ یہ وظیفہ کیا؟ فرمایا 15 سال لگاتار روزانہ رات کو عشاء پڑھ کے کھڑا ہوتا, فجر کی اذان سے پہلے سارا قرآن پڑھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا جی پھر؟ فرمایا شیطان نے نفس میں بات ڈالی بھی قرآن کی تلاوت ہے بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے, کھڑا کیوں ہونا؟ فرمایا جب نفس میں اتنی بات ڈالی شیطان نے, میں نے کہا تمہیں سزا دوں گا. 1 پاؤں اٹھا لیا, 15 سال تک موسمی تغیرات بھی اسی میں, سردی ہو یا گرمی, باد بارہ ہو یا پتجھڑ, طبیعت کی ناساز ہونا بھی اسی میں, لوگوں کے افراد خانہ کی تلخیاں بھی اسی میں. کوئی بات میری طبیعت میں کیا نہیں گزری. 15 سال 1 پاؤں پہ کھڑے ہو کے ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے. فرمایا رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عبد القادر کی جان ہے, ایک بھی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے رب کے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. پھر وہ جس پاؤں پہ کھڑے ہو کے آپ نے 15 سال رب کا قرآن ساری رات پڑھا, اسی قدم کے بارے میں فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. فرمایا میرا ہے پیر اللہ کے سارے ولیاں دی گردن تے. بھائی ولیوں کی گردن پہ کہا ہے, سارے ولیوں نے سنا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف میں خراسان میں محو عبادت تھے, غار میں آواز سنی, کہا لا بل علی عینی وعلی راسی, میرے سر پر نہیں, لا بل علی عینی وعلی, فرمایا میری گردن پر ہی نہیں, میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے, میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم. اتنی گل کر کے خواجہ معین الدین نے جدوں اکھ اینج پائیے
90 लाख दिया जुबाना ते मुस्तफा दा कलमा जारी। बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी क्या कहते हैं, बल्कि मैं उससे पहले आपके इब्तदाई उस्तादों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के इब्तदाई उस्तादों में एक शेख अहमद थे। जब हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने कहा ना कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलीयुल्लाह, मेरा ये वली हाथ, मेरा ये कदम ज़माने के हर वली की गर्दन पे है। उन्होंने आके कहा ओ अब्दुल कादिर इतने बड़े बड़े दावे ना किया कर। आपने उसके सीने पे हाथ मारा और मैं शुफ हाज़िही पढ़ की लिखे है, पढ़ हथेली आगे की। वो शेख अहमद कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम नूर के कलम से लिखा था इन्नहु मअमूरुम मिनल्लाह। ये दावा अब्दुल कादिर ने अपने को नहीं कीता, अल्लाह ने आप दावा करवाया।